لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، اور ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پہ کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ جنگ والے جنگوی شہید نے بتایا بزبان جرت یہ زندگی کیا ہے، تمنائے شہادت کرنا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، معزز بزرگوں، حضرت متمم صاحب دامن برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پہ ان کے ادارہ جامعہ قاسم العلوم ارکانیہ میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل برادر محترم ہر دل عزیز شخصیت مولانا عدنان صاحب دامن برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ بچوں کی دستار بندی کی تقریب ہے، ماشاءاللہ میرے سامنے یہ ننھے منھے خوبصورت نورانی چہروں والے آپ ہی کے بچے جو اس مدرسے سے پڑھے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی بیان کے آخر میں ان کی دستار بندی بھی ہوگی۔ یہ حضرت متمم صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ اہل علاقہ کا حضرت کے ساتھ اسی طرح اگر تعاون رہا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اسی طرح کے بچے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جتنا آپ کا تعاون ہوگا اتنی ہی انشاءاللہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا، اور ظاہر ہے کہ تعاون آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ سب کچھ پھیلے گا، پھولے گا، اس میں رونقیں آئیں گی آپ حضرات کے بھرپور تعاون کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی آواز بہت کمزور ہے، مطلب یہ تعاون بہت کم رہتا ہے۔ آپ نہ بولیں، آپ تو مدرسے کے بچے ہیں، اس طرف والی حضرات بولیں نا۔
ابھی بھی سب نہیں بول رہے ہیں. آپ حضرات کی انشاءاللہ سے میں ممکن ہے کہ کچھ اور سمجھ رہا ہوں، آپ کہہ دیں. مطلب جتنی آپ کی انشاءاللہ اتنا ہی تعاون رہتا ہے. کیا دو انشاءاللہ تعاون رہے گا آپ کے انشاءاللہ. گرامی قدر سامعین، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت رکھتی ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے نازل فرمایا. اور اللہ نے چونکہ اس کائنات کو بنایا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس لیے جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو بھی عطا فرمایا وہ چن کر عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. تورات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. دیگر انبیاء کو صحیفے ملے ہیں، لیکن کسی کتاب کے بارے میں خالق کائنات کا یہ اعلان نہیں تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے یہ اعلان صرف قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج تورات کا صحیح نسخہ آپ کو نہیں ملے گا، آج انجیل کا صحیح نسخہ آپ کو نہیں ملے گا، آج زبور کا نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا، آج کہیں صحیفے انبیاء کے آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن قرآن مجید آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، آپ کو قرآن مجید صحیح سالم ملے گا. آپ کو قرآن مجید اسی طرح ملے گا جس طرح میرے پیغمبر پہ نازل ہوا. آپ کو قرآن مجید اسی حالت میں ملے گا جس انداز میں میرے پیغمبر پر نازل ہوا. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں رد و بدل کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی، قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی. ہر دور کے اندر اسلام کے دشمنوں نے، قرآن کے دشمنوں نے قرآن مجید میں رد و بدل کرنے کی کوششیں کی ہیں، قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوششیں کی ہیں. لیکن کسی دور کے اندر اسلام کے دشمن قرآن مجید میں رد و بدل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے فیصلہ کیا میں نے ہندوستان کی سرزمین سے اللہ کے قرآن کو ختم کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کو جلا کر کے اس کے نسخوں کو ختم کرنا ہے. لاکھوں نسخے انگریز نے جلا دیے، لیکن چلاتے چلاتے ایک علاقے میں انگریز کی فوج پہنچی، وہاں پر قرآن مجید کے ہزاروں نسخے جمع کر کے وہ آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے. بہت سارے عوام جمع تھی، بہت سارے لوگوں کا مجمع وہاں موجود تھا، وہاں پر قرآن مجید کو جلانے کی تیاری کر رہے تھے. اچانک مجمع میں سے 7 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. انگریز افسر پوچھتا ہے بتاؤ یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہے؟ لوگوں میں سے کسی نے کہا جس قرآن کے نسخے تم چلا رہے ہو یہ اسی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے. انگریز افسر سمجھ گیا، اپنے افسران بالا سے جا کر کے کہنے لگا ہم اگرچہ لاکھوں قرآن کے نسخے جلا دیں لیکن ایک بات طے ہے ہم اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتے، اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. وجہ پوچھی، اس نے کہا قرآن کے نسخے تو ہم چلا لیں گے لیکن 7 سال کے بچے کے سینے سے اس کتاب کو کون ختم کرے گا؟ قرآن کے نسخے تو ہم جلا لیں گے، نسخوں کو ہم آگ لگا دیں گے، لیکن یہ 7 سال کے بچے کے سینے سے اس کتاب کو کون ختم کرے گا، کون مٹھائے گا؟ پتہ یہ ہے کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کبھی قرآن کو ختم یہ ابھی
غالباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، شام کے رافضی شیعہ صدر بشار الاسد نے بھی اعلان کیا کہ قرآن میں یہ رد و بدل ہو گیا ہے، اصل قرآن کا نسخہ میں نے چھپوا دیا ہے۔ اور اس ظالم بدبخت نے، شیعہ صدر ہے اور چونکہ یہ قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، اس نے سورہ اخلاص میں اپنے اور اپنے ابا کا نام ڈلوا دیا اور لاکھوں نسخے اپنے سرکاری خرچ پہ چھپوائے اور لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کیے۔ بشار الاسد کی فوج یہ اس کا رد و بدل ہوا نسخہ لوگوں کے دروازوں پہ لے کے جاتے رہے کہ اس نسخے کو رکھ لو۔ کسی ایک بندے نے بھی اس کا وہ نسخہ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن موجود ہے، جس طرح ہمارے نبی پہ نازل ہوا وہی ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح غالباً گزشتہ سال انڈیا سے ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ قرآن میں صحابہ نے رد و بدل کر دیا تھا، تحریف کر دی تھی، لہذا قرآن مجید یہ اصلی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ قرآن مجید اصلی حالت میں کچھ اور ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے اپنا شیعہ مذہب چھوڑ کر کے وہ ہندو ہو گیا۔ اسی انداز کے اندر پاکستان میں 6-7 مہینے پہلے ایک اور ذاکر اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا ہے، اوریجنل قرآن ہمیں مل گیا ہے۔ اس کا یہ ویڈیو کلپ چلا، علماء نے بھی سنا اور لوگوں نے بھی سنا۔ پہلے ایک دور تھا کہ جب جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ مذہب مستقل مذہب ہے، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ مذہب ہے، یہ قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہے۔ لوگوں نے کہا یار جذباتی مولوی ہے، شعلہ نوائی کرتا ہے، جذباتی مولوی ہے، یقین نہیں کیا۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا، لوگوں نے کہا جو جنگوی کہہ رہا تھا وہ حق کہہ رہا تھا، ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ کلپ علماء کے پاس پہنچا، اسی کے مذہب کے لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو تم نے ہمارے منہ پہ کالنگ مر لی ہے، یہ تم نے کیا ویڈیو بیان دے دیا ہے۔ اس نے پھر اپنے بیان سے رجوع کیا، لیکن یہاں کے نمازیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کا ذرا اظہار تو کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مجید میں رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے، جن کا عقیدہ ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بولیے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے تھے، یہ چھوٹا کافر ہے یا بڑا کافر ہے؟ اس لیے تو کسی نے، بلکہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ یہ بدترین کافر ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اصلی جو ہے نا وہ 70 گز لمبا ہے، 70 گز لمبا ہے، اور وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ ہمارا امام آئے گا، اصلی قرآن لے کے آئے گا۔ ہم نے کہا نہ تمہارے امام نے آنا ہے، نہ وہ کوئی قرآن لے کے آئے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مشکات شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معجزات تو بہت عطا فرمائے، لیکن یہ قرآن مجید میرا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ہر دور میں مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصول قرآن میں ملیں گے، عقیدہ آپ کو قرآن میں ملے گا، ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، نماز آپ کو قرآن میں ملے گی، صدقہ آپ کو قرآن میں ملے گا، حج آپ کو قرآن میں ملے گا، اذکار آپ کو قرآن میں ملیں گے، انبیاء کی سیرت آپ کو قرآن میں ملے گی، انبیاء کی کتابیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ تمام چیزیں اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو قرآن میں ملے گی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ قرآن میرے محبوب آقا پر نازل ہوا، اور پھر قرآن مجید نے خود میرے آقا کا تعارف کرایا ہے۔ کس انداز میں کرایا ہے؟ آپ چاہیے قرآن کے دروازے پہ پوچھئے، ہمارے نبی کا نام قرآن بتائے گا محمد الرسول اللہ، ہمارے پیغمبر کی زلف قرآن والضحیٰ کہے گا، واللیل کہے گا، ہمارے پیغمبر کا چہرہ قرآن والضحیٰ کہے گا، ہمارے پیغمبر کا بچپن قرآن علم یجد کا یتیمن فآوا کہے گا، ہمارے پیغمبر کا سینہ قرآن علم نشرح لہ کا صدرک کہے گا، ہمارے پیغمبر کی شان قرآن ورفعنا لک ذکرک کہے گا، پیغمبر کا زمانہ قرآن والعصر کہے
کہے گا، پیغمبر کی عظمت قرآن انا آتینا کل کوثر کہے گا، پیغمبر کی نماز قرآن فصل لربک وانحر کہے گا، پیغمبر کے دشمنوں کا انجام قرآن ان شانیک هو الابتر کہے گا، پیغمبر کے اخلاق قرآن انک لعلی خلق عظیم کہے گا، پیغمبر کے قدم قرآن لا اقسم بهذا البلد کہے گا۔ المختصر یہ ہے پیغمبر کی ایک ایک ادا کا تعارف اللہ کا یہ قرآن کرائے گا۔ آپ پیغمبر کی ازواج پوچھئے، قرآن بتائے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آپ پیغمبر کی بیٹیاں پوچھئے، قرآن آپ کو بتائے گا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ آپ پیغمبر کے صحابہ دیکھیے، صحابہ کی اقوال دیکھیے، صحابہ کی عبادت دیکھیے، صحابہ کا تقوی دیکھیے، صحابہ کی طہارت دیکھیے، صحابہ کی تبلیغ دیکھیے، صحابہ کا جہاد دیکھیے، صحابہ کی سیرت دیکھیے، یہاں تک کہ صحابہ جن گھوڑوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے آپ وہ بھی دیکھیے۔ آپ کو اللہ کا قرآن بتائے گا، ابو بکر صدیق بتائے گا، والذین معہ فاروق اعظم بتائے گا، اشداء علی الکفار حضرت عثمان غنی بتائے گا، رحماء بینہم حضرت علی المرتضی بتائے گا، تراہم رکعا سجدا امیر معاویہ بتائے گا، فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ صحابہ بتائے گا، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون۔ آپ اگر کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے قرآن کے پاس چلے جائیے، قرآن سب کھول کھول کے بیان کرے گا، قرآن کھول کھول کے بیان کرے گا، سب کچھ بتائے گا۔ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ کہہ دو بے شک، قیامت تک باقی رہے گا ہی نہیں رہے گا۔ اسی انداز کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا معجزہ نبی کے صحابہ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ سب مل کے بولیے کون؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، نبی علیہ السلام نے پڑھ کر کے سنایا، سامنے جو مجمع سن رہا تھا اور اسے لکھ رہا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ قرآن مجید ہماری الماریوں میں موجود ہے، اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، کوئی صحابی پتھر پہ لکھ رہا ہے، کوئی پتے پہ لکھ رہا ہے، کوئی ہڈی پہ لکھ رہا ہے، جس کے بعد جو چیز ہے اس پر وہ ان آیات کو، ان صورتوں کو لکھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب صحابہ کرام جہاد میں جانے لگے، دور دراز کا سفر کرنے لگے، شہادتیں ہونے لگیں، صحابہ نے متوجہ کیا ہمیں قرآن مجید کو جمع کرنا چاہیے، کام شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر کام ہوتا رہا، اور پھر قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا، 2 گتوں کے درمیان جمع کیا، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے اس قرآن کو مختلف اپنا اس میں لکھا ہے، مختلف اس کے نسخے بنائے، پھر ان نسخوں کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں، مملکت اسلامیہ میں قرآن مجید کے وہ نسخے پہنچائے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نبی علیہ السلام کا معجزہ کیسے ہیں؟ توجہ رکھیے گا اور میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ صحابہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہیں، وہ معجزہ اس انداز میں ہے۔ قرآن مجید کو لکھنے والے صحابہ اکرام ہیں، قرآن مجید کو پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں۔ آج آپ چلے جائیے، جا کے یہودیوں سے پوچھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بتائیں، آپ کو کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں بتا سکے گا۔ آپ جا کے پوچھئے عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بتائیے، ان کی عبادات بتائیے، کوئی بھی عیسائی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی عبادات کما حق نہیں بتا سکے گا۔ لیکن آپ چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، مسجد کے امام کے پاس چلے جائیے، عالم دین کے پاس چلے جائیے، اور آپ جا کر کے سوال کیجئے، امام صاحب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیا ہیں، نبی علیہ السلام کے روزے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی تھی، آپ علیہ السلام کی نماز کیسی تھی، نبی علیہ السلام کا وضو کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کیسے تھا، بدر کیسے تھا، احد کیسے تھا، خندق کیسا تھا، تبوک کیسا تھا، غزوات بتائیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسا تھا، بتائیے تو صحیح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسے تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں پر پلکیں کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کیسے تھے، آپ پوچھتے چلے جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت بھی آپ کو ملے گی، نوافل بھی آپ کو ملیں گے، سنتیں بھی آپ کو ملے گی، احادیث بھی آپ کو ملے گی، اخلاق بھی آپ کو ملے گا، تبلیغ بھی آپ کو ملے گی، جہاد بھی آپ کو ملے گا، حسن بھی آپ کو ملے گا، جمال بھی آپ کو ملے گا، شریعت کے احکام بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ امام صاحب سے پوچھیں، امام صاحب بتائیے تو صحیح، آپ پیغمبر کا اخلاق بتا رہے ہیں، پیغمبر کا کردار بتا رہے ہیں، پیغمبر کی تبلیغ بتا رہے ہیں، پیغمبر کا جہاد بتا رہے ہیں، پیغمبر کا حسن بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن بتا رہے ہیں، احادیث بتا رہے ہیں، سنتیں بتا رہے ہیں، یہ پہنچانے والے کون؟ جواب ایک ہی ملے گا، نبی کے صحابہ۔ کون تھے بھائی؟ کون تھے؟ سب مل کے بولیے، کون تھے؟ دیکھو آج اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں صحابہ کی عظمت پہ پہرا دو، صحابہ کی ناموس کا دفاع کرو۔ مسلمانوں، یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ بتاؤ، جب نبی کلمہ پڑھا رہے تھے ہم موجود نہیں تھے، جنہیں کلمہ پڑھایا، جنہوں نے کلمہ پڑھنا بتایا، وہ کون تھے؟ سب مل کے بولیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بن کے نماز پڑھنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، صفوں میں 313 کھڑے ہونے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں گئے، ساتھ لڑنے والے کون؟ زخمی ہونے والے کون؟ شہید ہونے والے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہنے نہیں دیا، خون زمین پر گرنے نہیں دیا، اس خون کو چوس لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں دیوانہ وار کھڑے ہو کر دفاع کرنے والے کون؟ خندق کھود رہے ہیں، خندق میں اتر کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنے والے کون؟ تبوک میں جانے والے کون؟ مال خرچ کرنے والے کون؟ جہاد میں جانے والے کون؟ قرآن لکھنے والے کون؟ قرآن پڑھنے والے کون؟ ساتھ چلنے والے کون؟ اخلاق بتانے والے کون؟ کردار بتانے والے کون؟ حسن بتانے والے کون؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں صحابہ کی ناموس کا مسئلہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک عالم کا مسئلہ نہیں ہے، ہر عالم کا مسئلہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہم کہتے ہیں صحابہ کی ناموس پہ پہرا دو، صحابہ کی عزت پہ پہرا دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ مسجد میں ہم بیٹھ کے قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، دین پر عمل کریں گے، سب بتانے والے کون؟ 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 کون بھائی؟ علماء بھی بولیں، کون؟ 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 اس لیے اس چیز کو سمجھو اور یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لو، بچوں کو تربیت دو، بچوں کی ذہن سازی کرو، ان کے سامنے ذکر کرو، ان کے سامنے واقعات بیان کرو۔ بچے، یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے گھر میں ہے، اسے لکھنے والے کون ہیں؟ ہم اس لیے صحابہ زیادہ کہلوا رہے ہیں میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت صحابہ کے دشمن کی صورت میں موجود ہے، جو صحابہ کی سیرت کو داغدار کرنا چاہتا ہے، جو صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی سارے صحابہ دین سے پھر گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں ظالم، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ دین سے پھرے نہیں تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اٹھے تھے اور مکہ اور مدینہ سے نکلے تھے، افریقہ کے جنگلات تک پہنچے تھے،
آذربائیجان تک پہنچے تھے، روس تک پہنچے تھے۔ جی ہاں، سن 45 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ اکرام کا ایک لشکر بنایا، اور سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اسے لے کر کے اٹھو، دنیا کے جس کونے تک پہنچ سکتے ہو پہنچ کر کے اللہ کا قرآن بھی پہنچاؤ، محمد عربی کا فرمان بھی پہنچاؤ۔ صحابہ اکرام کی یہ جماعت اٹھی، افریقہ کے جنگلات تک پہنچی، روس تک پہنچی، آذربائیجان تک پہنچی، جلال آباد تک پہنچی، غزنی تک پہنچی، رب الجلال کی قسم ہے افغانستان تک پہنچی، شہاں تک کہ ہمارے ملک پاکستان میں پشاور شہر تک پہنچی۔ آج بھی پشاور شہر کے مضافات میں چلے جائیے، آپ کو اصحاب بابا کے نام سے کچھ قبریں ملے گی۔ آپ جا کے مسلمانوں سے پوچھئے، اہل علاقہ سے پوچھئے یہ قبریں کس کی ہیں، آپ کو نام ملے گا، یہ سنان بن مسلمہ کی ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ کس دور میں آیا تھا آپ کو بتایا جائے گا۔ سن 45 ہجری میں جو صحابہ کا لشکر آیا تھا، اس لشکر کی قیادت کرنے والا سنان بن مسلمہ تھا۔ صحابہ پورے پاکستان میں پھیلے ہیں، پتہ چلا ہم پاکستانیوں تک اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان پہنچانے والے کون؟ اس لیے مرضی آپ کی ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے صحابہ کا دفاع کرو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے۔ قرآن مجید کی عظمت شان کیا ہے، حضرت اقدس صاحب کو بتا رہے تھے کل قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت کے سامنے حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اس کے والدین کو بلایا جائے گا، آ جائیں فلاں بن فلاں۔ کیوں بھائی؟ ساری انسانیت کے سامنے انہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ان کا یہ اعزاز اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ کہا جائے گا انہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ کیا دو سبحان اللہ۔ اور جس طرح یہاں بچوں کو بلا کر کے سندیں دی جاتی ہیں، شیلڈیں دی جاتی ہیں، ان کے سروں پہ دستار رکھی جاتی ہے، اسی انداز کے اندر حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کے سروں پہ کچھ رکھا جائے گا، لیکن وہ کوئی عام چیز نہیں ہوگی، وہ ایسی چیز ہوگی، وہ ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی، حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ رکھا جائے گا۔ کیا اعزاز ہوگا، کیا اکرام ہوگا۔ بس اللہ اسی پر نہیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے بھائی، یعنی وہ پکے جہنمی بن چکے تھے اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ان 10 افراد کو جو جہنم کے مستحق بن چکے تھے انہیں اٹھاؤ اور اپنے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اگر عمر گزر گئی ہے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے، خاندان میں سے کسی بچے کو حافظ بنا لو، کل تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ بس نہیں، اس کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہ تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ کیا شان اور کیا عظمت ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ اللہ نے وقت دیا ہے، یہ غنیمت ہے، اس غنیمت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے، انسان کی قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، وَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى واحد، انسان کے اعمال، اس کی اولاد اور اس کا مال جاتا ہے، اس کی اولاد اور مال واپس آ جاتا ہے، وَيَبْقَى واحد، ایک چیز ہمیشہ ساتھ جاتی ہے، وہ اس کے بندے کے اعمال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آپ نیک اولاد چھوڑ کے، حافظ قرآن چھوڑ کے چلے گئے، آپ کا یہ بچہ اللہ کا قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، دین کی دعوت دیتا رہے گا، دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، دین سکھاتا رہے گا، اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پہ آتے رہیں گے۔ جتنا یہ نیک اعمال کرتا رہے گا سب میں آپ کا برابر کا حصہ رہے گا اور آپ کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ادارہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، یا قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ میرے سامنے آپ ہی کے علاقے کے، آپ ہی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہاں داخل بھی کرائیے
اور اس مدرسے کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حضرت متمم صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور تمام